اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات رحمت فرمائی اور یہاں پر آئے ہماری بات کو سننے کے لیے۔ تو ہمارا جو پڑوسی ملک پاکستان ہے، اس میں بہت دنوں سے شیعوں کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں اور وہاں کے اوپر ایک دہشت گرد تنظیم ہے سپاہ صحابہ کے نام سے، اور جس کو بینڈ بھی کر دیا گیا ہے، اور جو انٹرنیشنل اس کو طریقے پر بین لگ چکا ہے، وہ اب تک ہزاروں لاکھوں شیعوں کا قتل عام وہاں پر وہ کر چکی ہے۔ یہ بہت بڑی سچائی ہے، شاید آپ حضرات تک یہ بات پہنچی ہے کہ اب تک نہیں پہنچی ہے، کہ 25-30 سال کے ادھر کے عرصے میں یہ جو 25-30 سال گزرے ہیں، اس میں اب تک 70 لاکھ شیعوں کا قتل ہوا ہے۔ افغانستان میں، عراق میں، پاکستان میں، سعودی عرب میں اور دیگر مقامات کے اوپر، یمن میں، اسی طرح سے نائجیریا میں، صرف ایک 25-30 سال کے عرصے میں ایک چھوٹی کمیونٹی اقلیت میں 70 لاکھ لوگوں کو مار دیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ کیجیے آپ کہ کتنا بڑا نقصان یعنی پورا یہ جینوسائیڈ ہے کہ شیعوں کو دنیا سے ختم کرنے کی سازش ہے۔ ایک کمیونٹی جو چھوٹی کمیونٹی ہو، اس کے 70 لاکھ لوگ مار دیے جائیں 25-30 برس کے عرصے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ پلاننگ یہ ہے کہ پوری دنیا سے شیعوں کا سفایا ہو، ایک شیعہ بھی زندہ نہ رہے، ایک شیعہ بھی باقی نہ رہے۔ یہ پلاننگ پوری، اور کیونکہ یہ شیعی ہے کہ جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، یہ شیعی ہے کہ جو اسرائیل کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، یہ شیعہ ہیں جو دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو اس سب کی آواز کو دبانے کے لیے ان کو قتل عام شیعوں کا کیا جا رہا ہے 25-30 سال کے عرصے میں، اور سب سے زیادہ جو مارے گئے ہیں وہ عراق میں اور پاکستان میں اور افغانستان میں شیعہ مارے گئے۔ اب یمن میں بھی بہت بڑی تعداد میں شیعہ مارے گئے۔ تو یہ بہت بڑی سچائی ہے جس کو دنیا تک پہنچنا چاہیے کہ شیعوں کو اب سے نہیں 1400 سال سے مارا جا رہا ہے، 1400 سال سے مارا جا رہا ہے، لیکن ادھر جو ہے جو تعداد بہت بڑھ گئی شیعوں کو مارنے کی۔ تو یہ بات دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ دوسری سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ دنیا کی جو سب سے بڑا دہشت گرد تھا یزید، جس نے رسول اللہ کے نواسے کو ان کے پورے خاندان کو، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جس میں 6 مہینے کا ننھا سا علی اصغر بھی شامل تھا، 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے رسول محمد مصطفیٰ رسول مسلمانوں، ان کے سگے نواسے کو مارا گیا یزید کے ذریعے سے، اور وہاں پر یزید زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ پاکستان میں یزید زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، امیر یزید رحمۃ اللہ علیہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ جو ہے وہ یزیدی ایک الگ فرقہ بنا ہے کہ صرف یزید کو مانتا ہے، اور یزید ہی کے ماننے والے سب ہیں۔ اور جو اس وقت ساری دنیا میں جو دہشت گردی اس وقت پھیل رہی ہے، مسلمان نہیں پھیلا رہا ہے، یزیدی فرقہ پھیلا رہا ہے۔ جتنے دہشت گرد ہیں سب یزید کو مانتے ہیں، جتنے بھی آتنکوادی ہیں سب یزید کو مانتے ہیں، یزید کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں یزید کو۔ سب سے خطرناک پہلو اس چیز کا یہ ہے، اور وہاں کھل کے سامنے آ گئے۔ اب تک چھپے ہوئے تھے اور پردہ ڈالے رہے ہوئے تھے اپنے اوپر، لیکن وہاں کھل کے سامنے آ گئے، اور ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں سارے مولوی اسٹیج سے یزید زندہ باد کا نعرے لگا رہے ہیں۔ یزید زندہ باد، اس سے خطرناک بات اس دنیا کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یزید جو تھا سب سے ظالم شخصیت، تاریخ کی سب سے ظالم شخصیت، اور اس کو ماننا، اس کو اپنا لیڈر ماننا، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں یہ دہشت گردی پھیلا کر، اور یہ لاکھوں لوگوں کو ان کو ختم کرنے کا ان کا پورا پلان ہے۔ تو یہ سب سے خطرناک بات یہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے اس میں کہ حکومت کا فل سپورٹ رہا، عمران خان کا فل سپورٹ رہا، کیونکہ اس سپاہ صحابہ جو بینڈ ہے پاکستان میں، جیسے یہاں سی بی بینڈ ہے، اگر سی بی کا جلسہ دہلی میں ہو رام لیلا میدان میں،
اور چاروں طرف پولیس کا پہرا ہو اس کے لیے، اور وہ مولوی آ کر اس کے اسٹیج کے اوپر تقریریں کر رہے ہو اور پولیس ان کی حفاظت کر رہی ہو، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت نے کروایا. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں نہیں ایسا کبھی ہو سکتا، لیکن پاکستان میں ہوا. یہاں نہیں ہو سکتا کہ سی بی کو کھلے عام جلسہ کر سکے، لیکن پاکستان میں ہوا کہ سپاہی صحابہ جو بینڈ ہے حکومت کی سرکشن میں، وہ سرکشا میں، ان کی حفاظت میں، وہ جلسہ بھی ہوا، مولویوں نے تقریریں بھی کی اور ان کا جلوس بھی نکلا اور امام باڑوں پر حملے کیے. پولیس موجود ہے، یعنی ایک آتنکوادی تنظیم امام باڑوں پر حملے کر رہی ہے اور پولیس وہاں پر موجود ہے، کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پوری عمران خان کی اپنی پلاننگ اور حکومت کی پلاننگ کے تحت یہ کام کیا گیا، جس میں سعودی عرب کا پیسہ شامل، اسرائیل شامل، امریکہ شامل. اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اس وقت کیوں ہو رہا ہے اتنا زیادہ؟ کوئی پوچھ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے اس وقت اتنا زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا ایک سبب یہ ہے کیونکہ عرب ملکوں کو خرید کر اسرائیل سے دوستی کروائی جا رہی ہے. بحرین اسرائیل دوستی، امارات میں جس میں کئی ملک شامل ہیں، عرب امارات میں ایک ملک نہیں ہے، وہ اس میں کئی ملک شامل ہیں. ابوظہبی اس میں ہے، اور قطر بھی شاید اس میں شامل ہے، قطر نہیں شامل ہے، دبئی شامل ہے اس میں، اور شارجہ شامل ہے. یہ امارات کئی ملک ہیں اور سب نے مل کے دوستی کر لی ہے اسرائیل سے. اس سے مسلمانوں میں بڑی بے چینی پیدا ہوئی ہے. اس کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے شیعوں کی طرف توجہ کی جا رہی ہے کہ ان کو مارو، ان کو قتل کرو، یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. اسرائیل ہمارا دوست ہے، شیعہ دشمن ہے، ان کو مارو. تو یہ ادھر سے توجہ ہٹانے کے لیے اس میں سعودی عرب کا اور اسرائیل کا اور پاکستانی حکومت نے مل کے یہ پورا کھیل رچایا ہے تاکہ توجہ ہٹ جائے اس طرف سے جو غداری عرب ملک کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جو عرب ملک غداری کر رہے ہیں اس کی طرف سے توجہ ہٹا دی جائے. جس طرح سے امریکہ، اسرائیل اور عرب حکومتوں نے پہلے بھی پاکستان میں ایک منٹ ابھی شروع ہوگا، پوچھ لیجیے گا، ان کو اپنی پوری بات کر لیں گے. تو یہ اس چیز لہذا ابھی جلسہ تو بہت مختصر ہوا ہے، بہت جلدی میں انشاءاللہ دہلی میں ہم جلسہ کریں گے جس میں شیعہ سنی سب کو بلایا جائے گا، سنی حضرات کو بلایا جائے گا جو یزید کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کو جو یزیدی نہیں ہیں ان کو بلایا جائے گا. شیعہ سنی بہت بڑا وہاں کے اوپر ایک پریس کانفرنس ہوگی اس میں، اور اس کے بعد اسی میں طے کیا جائے گا. کوشش ہماری ہوگی کہ پاکستان اس کا ایمبیسی کا بہت بڑے پیمانے پر شیعہ سنی علماء گھیراؤ کرے. پبلک اس میں نہیں ہوگی، علماء صرف ہوں گے. شیعہ سنی علماء مل کر پاکستان ایمبیسی کا گھیراؤ کریں اگر انہوں نے یہ حرکتیں بند نہیں کی اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کی کہ جنہوں نے جلسے کے آرگنائزر جو ہیں ان کے خلاف اگر قانونی کارروائی نہیں ہوئی اور ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور یہ دہشت گرد تنظیم جس کے جو بھی ذمہ دار تھا اس جلسے کا ان کو اگر گرفتار نہیں کیا گیا تو پھر ہماری ایمبیسی کا گھیراؤ، پاکستان ایمبیسی کا گھیراؤ علماء کریں گے، پبلک نہیں، علماء وہاں جا کے اس کا گھیراؤ کریں گے. تو یہ تمام چیزیں تھیں، اس کو ہم پڑھ کے سنائے دیتے ہیں. اس میں ایک آدھ چیز جو رہ گئی تھی وہ ایک تو وہ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ یہ بینڈ سپاہی صحابہ بینڈ تنظیم ہے، اس کو کیسے الاؤ کر دیا گیا کہ جلسہ کرے. وہ جامعۃ الدعوات کے بھی لوگ تھے اور جامع دعوت ہے وہ بھی دہشت گرد تنظیم ہے. تو جتنی بینڈ تنظیمیں تھیں انہی نے جلسہ کیا اور اس میں مولوی شریک ہوئے اور اس میں پوری پولیس کی حفاظت میں جلسہ ہوا. وہ تو یہ سب سے بڑا جرم پاکستانی گورنمنٹ کا یہی ہے کہ انہیں دہشت گردی کو اس کا مطلب ہے بڑھاوا دے رہے ہیں. اب جو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں دہشت گردی جو پھیل رہی ہے پاکستان پھیلا رہا ہے، کشمیر جو دہشت گردی پھیلی پاکستان پھیلا رہا ہے، اس بات کو سچا ثابت کر رہے ہیں. وہ اس بات کو صحیح ثابت کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان ہی ہے جو ہندوستان میں دہشت گردی کو پھیلا رہا ہے، یہ پاکستان ہی ہے جو کشمیر میں دہشت گردی کو پھیلا رہا ہے. یہ انہوں نے خود ثابت کر دیا، وہاں دہشت گردی تنظیموں کی حمایت کر کے خود ثابت کر دیا انہوں نے کہ پاکستان گورنمنٹ کی سپورٹ ہے دہشت گردوں کو. یہ بہت اہم پہلو ہے. اس کا مطلب کھل گیا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے دہشت گردوں کو. اس سے ثابت ہو گیا وہاں کے اوپر. تو یہاں پر یہ اس کا پڑھ کے سنا دیتے ہیں. اس میں 2-3 پوائنٹ جو ہے وہ اس کو بڑھا دیجیے گا آپ. یزید نوازی پاکستان کو یزیدستان بنا دے گی، یہ میرے نام کے ساتھ ہے.
پاکستان میں شیعوں کے قتل عام ان کے کفر کا اعلان کرنے والوں کے خلاف مولانا کریم جواد نقوی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مولانا نے کہا کہ کارروائی نہ ہونے کی صورت میں پاکستانی ایمبیسی کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ مجلس علماء ہند کے جنرل سیکرٹری سید کریم جواد نقوی نے پاکستان میں جاری یزید نوادی کے خلاف آج امام مالک فرما میں پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں جس طرح سے شیعہ دشمنی میں یزید نوادی کا فروغ ہو رہا ہے، یہ سلسلہ ایک دن پاکستان کو یزیدستان میں تبدیل کر دے گا۔ پاکستان میں ایک بڑی ریلی کر کے نواز رسول حضرت امام حسین کے قاتل یزید کو رضی اللہ اور امیر کہا گیا اور یزید زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، جس کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگا کر شیعوں کے قتل عام کی تیاریاں بھی کی گئیں، اور کئی لوگ اسی کے بعد 2-3 لوگ قتل بھی ہوئے ہیں۔ ایک امام باڑوں پر حملے میں ایک دکان پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی بھی آیا ویڈیو، ایک شیعہ لڑکا بیٹھا تھا، اس کو مارا گیا۔ اس طرح سے ایک مولانا اذان دے رہے تھے، ان کو اذان دیتے میں ان کو شہید کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ مارنے کا شیعوں کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا گیا۔ اس طرح کے ادارے اگر کسی چہار دیواری یا کسی مکتبہ فکر کے ادارے کے اندر لگائے گئے ہوتے تو سمجھ میں آتا کہ کچھ فرقہ پرست ہیں یا کسی ایک مکتبہ خیال کے لوگ ہیں جو اس طرح کی نازیبہ حرکت کر رہے ہیں، مگر ایسا نہیں۔ حکومت کو باقاعدہ وارننگ دے کر اور سڑکوں پر لاکھوں کی ریلی نکال کر اس میں شیعوں کے قتل عام کا اعلان کرنا، یزید زندہ باد کے نعرے لگانا بتاتا ہے یہ ایک منصوبہ بند سازش ہے۔ اس خطرناک ریلی کے لیے ایک ہفتے تک چھوٹے بڑے سینکڑوں جلسے کیے گئے، مساجد سے رابطہ قائم کیا گیا، اور سارے مکاتب فکر جو ایک دوسرے کی بدترین دشمن تھے وہ شیعوں کی دشمنی میں سب ایک ہو گئے، اور سب کے سامنے شیعہ مکتب فکر کے قتل عام کی دھمکی دی گئی۔ کافر کافر شیعہ کافر اور امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، اور حکومت کو شیعوں کے خلاف سخت اقدام کی دھمکی دی گئی۔ اتنا نہیں، عرصے دراز سے اتحاد بین المسلمین کے لیے آواز بلند کرنے والے اور اہل سنت و جماعت کی مقدسات کی توہین کی حرمت کا فتویٰ دینے والے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی کے خلاف بھی نعرے بازی کی گئی۔ خامنئی صاحب کا فتویٰ ہے کہ سنیوں کے کسی بھی مقدس شخصیت کو آپ برا نہیں کہہ سکتے۔ ان کا فتویٰ، سیستانی صاحب کا فتویٰ ہے کہ سنیوں کے کسی بھی مقدس کو وہ مقدس مانتے ہیں، اس پر برا کہنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ان کے خلاف ان کو مرد آباد کہنا، یعنی جو اتحاد کا سبب پڑھا رہا ہے اسی کو مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ سرزمین پاکستان سے اعلان کر دیا گیا کہ چاہے جتنا بھی شیعہ علماء اور ان کے مراجع کرام و مجتہدین شیعہ سنی اتحاد پر زور دیتے رہے، وہ پاکستان میں بسنے والے تکفیریوں اور حدیدی فکر رکھنے والے شیعہ دشمنوں کو برداشت نہیں ہے، وہ کسی قسم کا اتحاد نہیں کرنا چاہتے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ امریکہ، اسرائیل اور سعودی حکومت کے اعلی کار ہیں جو شیعہ سنی کے درمیان فساد کر رہا ایک عرصے سے سرزمین پاکستان میں شیعوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے شیعوں کے کفر کا اعلان کر کے اور یزید زندہ باد کے نعرے لگا کر آپسی اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے اور صہیونی طاقتوں کی مدد کی ہے۔ اگر ہم اپنے مراجع کرام کے فتووں کے مطابق شیعہ سنی اتحاد کو پارا نہیں ہونے دیں گے اور ایسا کرنے والے چہرے کو بے نقاب کر دیں گے۔ میں حکومت پاکستان کو انتباہ دیتا ہوں کہ وہ شیعوں اور دیگر اقلیتوں کے قتل عام کا اعلان کرنے والے اور شیعہ سنی اتحاد کے مخالفوں کے خلاف سخت اقدام اٹھائے، ورنہ ہم ہندوستان میں شیعہ سنی مل کر پاکستانی سفارت خانے کا گھیراؤ کریں گے۔ یہ ہمارے طرف سے اعلان ہے، اور انشاءاللہ دہلی میں بھی ایک بڑا پریس کانفرنس ہوگی، اس میں تمام سنی علماء کو ہم دعوت دیں گے اور اس میں ہم اپنی بات رکھیں گے کہ بھئی یزید کو ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یزیدیوں سے جو ہے سب سے زیادہ خطرہ جو سب دنیا کو ہے وہ یزیدی فرقے سے ہے، اور جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ سب یزیدی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور پاکستان اور سعودی عرب اور اسرائیل ان تینوں کی جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں ان کی۔ یہ بات ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے میں سوال کر سکتا ہوں اپنا؟ ہاں بتائیے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ کئی برسوں سے جس طرح سے شیعہ سنی کے بیچ میں ایک نا اتفاقیہ پیدا کر کے اور اس کی آڑ میں شیعوں کا قتل کیا جاتا رہا ہے، اور اس کے لیے امریکہ اور عرب کے ملک اور اسرائیل یہ تو پوری طرح سے سامنے آ جاتے ہیں کہ ان کی شے پر اس طرح سے عراق میں، ایران میں، افغانستان پاکستان میں فسادات کرائے جاتے ہیں، اور جس کے چلتے سینکڑوں ہزاروں شیعوں کا قتل ہو جاتا ہے، سنیوں کے بیچ میں ایک نااتفاقی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی موجودہ حکومت، مودی سرکار، جو کہ امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالکوں کی پٹھو ہے، اس حکومت سے مطالبہ آپ کا ہوگا کہ پاکستان میں جس طرح سے یزید زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اس کے لیے ہندوستان کی مودی سرکار پوری طرح سے ذمہ دار ہے، اور یہی وجہ رہی کہ اس بار محرم کے مہینے میں تازیوں کو نہیں نکالے دینا جانا، ماتم مجلس پر روک لگا دینا، کووڈ کی آن لے کر۔ کیا کہنا ہے؟
देखिए जो ज़ाहिर है कि इनकी तो अमेरिका से भी, हम तो अमेरिका से हमेशा खिलाफ हैं, इसराइल के हमेशा खिलाफ हैं, तो इनकी इस पॉलिसी के हम भी खिलाफ हैं। हमने खुल के बयान दिए हैं। हमने कहा कि, और यही खिलाफ, ये अमेरिका नवाज सिर्फ यही नहीं है, इससे पहले कांग्रेस से शुरुआत की है। आप ये सब चार चीज़ें भूल जाते हैं। अमेरिका से दोस्ती की शुरुआत और रूस और इसराइल से दोस्ती की शुरुआत कांग्रेस में भी। तो यहाँ जो सफारत खाना मुंबई में खुला है वो राजीव गांधी की ज़मानत ने खुलवाया है। तो पहले वही खुलवाया, हाँ उसी ने खुलवाया। और उसके बाद ये कि ये आज भी इसराइल नवाजी यहाँ पर हो रही है, अमेरिका नवाजी हो रही है, जिसकी वजह से हमने कहा कि यहाँ के पब्लिक को नुकसान पहुँच रहा है। ये हमारा बयान जो हमने कई मरतबा दिया, जैसे उन्होंने वहाँ से तेल लेना बंद कर दिया, तो इससे किसका नुकसान हो रहा है? पब्लिक का नुकसान हो रहा है। अब आप महंगा तेल खरीद रहे हैं, ये हमने आपसे पहले बयान दे चुके हैं। हम ये पहली मरतबा नहीं कह रहे हैं, हम कई मरतबा कह चुके हैं कि जो आप सऊदी अरब से तेल ले रहे हैं और अमेरिका कह रहा है हमसे तेल लो, तो लाने में कितने पैसे खर्च होंगे और सारा कौन पैसे देगा? पब्लिक। इसी तरह से कांग्रेस के ज़माने में ये तय हुआ था कि वो वहाँ से गैस ली जाएगी। अमेरिका ने दबाव डाला कांग्रेस पर कि गैस आप नहीं लीजिए अमेरिका उस ईरान से। आज अगर गैस ईरान से आ रही होती तो यही एक सिलेंडर यहाँ 150 रुपए का होता, जो आज 600-700 रुपए का है। तो किसका नुकसान हो रहा है? हुकूमत का नहीं हो रहा है, पब्लिक का हो रहा है। तो ये अमेरिका की दोस्ती में चाहे कांग्रेस हो, चाहे आज की हुकूमत हो, चाहे पहले की हुकूमत हो, उन्हीं ने पब्लिक को नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा हम चाहते हैं कि अमेरिका से दोस्ती भी खत्म की जाए, इसराइल से भी खत्म की जाए, सऊदी अरब से भी खत्म की जाए। जनाब, इस्लामी मुखालिफ देश या जो भी लोग हैं इस्लाम से मुखालिफत करने वाले, आपको नहीं लगता अहले बैत और आले रसूल की जो है अहमियत कम करने में लगे हुए हैं? ये अब से थोड़ी 1400 साल से हो रहा है यही कि अहले बैत की अहमियत को कम किया जाए। इसीलिए जो है वो मौलवी को खरीदा जाता है दरबारों से, और अहले बैत के सिलसिले में जो है वो ऐसी बातें की जाती हैं कि जो से अरे खुद रसूलुल्लाह की अहमियत इसलिए घटाई जाती है कि अहले बैत की अहमियत कम हो जाए। बहुत शुक्रिया आप हज़रात।